अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रावर कदार से मुखातिब है। नाज़रीन, मैं इस बात के ऊपर कन्विंस हो चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वहां पर बैठने वाले बेशुमार जो लोग हैं, उसे जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, नाज़रीन ये सारे गटरी हैं। गटरी है, गटर से निकले हुए नाज़रीन, इनकी गटर की बदबू आती है और ये हमेशा हर दूसरे तीसरे साल छलांग लगाकर गटर का जो गंध है वो अपने मुंह के ऊपर उछाल कर फेंक देते हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की नादरीन तमाम तर न्यूज चैनल्स की तमाम तर बड़े बड़े साफी ऐसे बड़े तुर्रम खान नादरीन जो जाली अंग्रेजी बोलते हैं, जो मुझे और आपको टाई कोट सूट पहनकर ये खड़े ऐसे तड़िंग करके खड़े हो जाते हैं। मैं जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया फ्लाम नॉर्दर्न जनाब आयरलैंड से मैं पढ़कर आया। मैं आई हैड अ फेलोशिप विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दैट। और ऐसा बेईमान नौसरबाज नादरीन, ऐसे घटिया लोग चंद मिलियंस की तनख्वाह के लिए इतने कोई जमीर फरोश नादरीन गिरे हुए ये लोग हैं। इतनी पस्ती है इनके अंदर, इतनी जहालत है इनके अंदर, इतनी शऊर की कमी है नादरीन इनके अंदर कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर एक झूठा बदबूदार गलीज घटिया किस्म का एक अंग्रेज का और इधर से एक प्रोपेगेंडिस्ट का मिलकर कॉलम लिखा हुआ बरतानवी अखबार के अंदर कि बुशरा बीबी जादू करनी है, वो जादू करती है और इमरान खान उसके इश्क में पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है कि वो उस जादू करने की हर बात सुनता था और उस औरत की तज़ीक और तौहीन की जा रही है। और यहां पर नादरीन क्लीन शेव करके ये नौसरबाज नादरीन इतनी बड़ी बड़ी इनकी जुबान है, लेकिन बेगरतों की तरह लिटरली गंद निकाले जा रहे हैं और ये गंद फैलाए जा रहे हैं। अब नादरीन मैं कम से कम मैं अपनी हद तक बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैं बुशरा बीबी जादू करती थी या नहीं करती थी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे मुझे 0% इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक डिक्टेटर लिखवाता रहा कि उनके कमरे से नादरीन फिल्मी टोटे मिले हैं और वो कोई गोलियां भी लेते थे पावर की ताकत की। तो मुझे भी उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लिटरली मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। दो कि मैं जेलस जरूर हुआ, मुझे मैं बहुत उसके ऊपर मुझे हुआ, जेलसी हुई कि परवेज रशीद साहब एक गोरी के साथ बाकायदा से लाइव वीडियो चैट में एक बड़ी कूजी इवनिंग गुजार रहे थे। तो बहरहाल जेलसी तो मुझे हो सकती है, लेकिन मुझे घंटा नादरीन इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नादरीन मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जर्नलिस्ट को, फॉरेन जर्नलिस्ट को, जब वो पाकिस्तान में आई तो मियां साहब ने कहा कि मैं आपको मरी लेकर जाऊंगा और मरी घुमाऊंगा और मरी दिखाऊंगा। तो इन चीजों से नादरीन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की, पाकिस्तान के नेशनल लेवल की एक कमेंट्री और डिबेट और डिस्कशन बुशरा बीबी के जादू करनी होने के वो सीरी के ऊपर जादू करती है, वो काले बकरे लेकर आती है, वो फूंके मारती है, वो उसके साथ जिन्नात है, वो रूहानी कोई शक्ति है, रूहानी इल्म करती है, इस तरह की बकायदे से गलीज किस्म की पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक कमेंट्री करवाई जा रही है। एक लम्हे के लिए सोचे रहना नादरीन, पाकिस्तान का मसला क्या पाकिस्तान का मसला इस वक्त बुशरा बीबी का जादू करना है? और फिर वो जादू जिसके बारे में नादरीन 3 सालों में जावेद जैदा साहब ने कॉलम्स लिख कर ला कर रखा, पाकिस्तान का मीडिया हर नौसरबाज जिसे घर में नादरीन कोई रोटी डालकर ठीक से नहीं देता था, वो भी आकर बुशरा भी जादू करने, बुशरा भी जी वहां से सीरियां मिली और वहां से कपड़े मिले और वहां से धागा मिला और पता नहीं क्या। अच्छा, वो मनगढ़ंत कहानियां जो बचपन में नादरीन इनके अब्बे नहीं सुनाया करते। इनके लिटरली नादरीन जब ये रोते थे ना बचपन में, तो इनके जो बाबे होते थे, अब्बा जी होते थे, वो तंग आ जाते थे, उन्हें जल्दी सोना होता था, वो जूतियां मारकर इन्हें ऐसी कहानियां सुनाते थे कि जादू के लिए बकरे की सीरी चाहिए होती है, जादू के लिए उल्लू का खून चाहिए होता है, जादू के लिए सुई धागा और एक गुड़िया चाहिए होती है और वो उसके अंदर ऐसे करके सुइयां डाल रही होती है। ये सब झूठ है, ये सब फरमुदा है, फरसुदा है, ये सब बकवास है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। ये मनगढ़ंत सारी कहानियां हैं जो इनके अब्बे सुनाते थे और उसी के ऊपर नाज़रीन उसी तरह का कॉलम लिखवा कर उसी तरह की कहानियां मीडिया के अंदर आवाम को नेशनल लेवल की डिबेट डिस्कशन बनाकर सुना रहे हैं कि बुशरा बीबी काले बकरे की सीरी के ऊपर। जनाब भाई, काला बकरा, बकरा जैसा भी हो, काला हो या चिट्टा हो, बकरा है, हलाल जानवर है। आप उसे कुर्बानी के ऊपर ज़िबा करते हैं, आप उसे खाते हैं, उसके सीरी का नादरीन शोरबा बनता है, उसके सीरी का सूप बनता है जिससे आपकी सेहत ठीक होती है, आपका जिस्म मजबूत होता है। और जब बकरा ज़िबा हो गया, उसकी सीरी का क्या करना है, यानी सीरी को आपने क्या करना है? वो एक मुर्दा चीज है, वो एक लाइफलेस चीज है, उसे आप चंद घंटों में उसे कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक फरसुदा बकवास किस्म की नादरीन चीज पाकिस्तान के मीडिया, चूंकि इनके अब्बे सुनाते थे, अब्बे ने जल्दी सोना होता था या अब्बे ने कोई और मसरूफियात करनी थी, तो वो इस वजह से कहानियां सुनाया करते थे और सो जाते थे। लेकिन ये उन्हें सीरियस लेकर आज इस तरह का प्रोपेगेंडा और एक बदबू है जो कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन बर्बाद हो गया, तबाही निकल गई, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान के अंदर जजेस इस्तीफे दे रहे हैं। ये इनका मसला नहीं है, इनका मसला है बुशरा बीबी के हवाले से एक आर्टिकल लिखा गया। आज नाज़रीन ARY न्यूज की एक खबर है, मैं आपके सामने रखता हूं। ARY न्यूज नाज़रीन ये खबर दे रहा है कि ARY न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब के अंदर 10,000 रुपया हर उस बंदे को दिया जाएगा जो ढूंढ कर निकालेगा कि कहां पर इलीगल अफगान रहता है। अच्छा, ये बार बार कॉल आ रही है, सो माफ कीजिएगा। अच्छा, वो 10,000 रुपया पंजाब हुकूमत उस बंदे को देगी जो ढूंढ कर लेकर आएगा कि जनाब ये इलीगल अफगान यहां पर रहते हैं। पंजाब पाकिस्तान का 52-53% है। आप इमेजिन करें नादरीन, पंजाब के अंदर गुर्बत का हाल देखें। पंजाब के अंदर नादरीन आज भी बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं, जुल्म होता है उस जगह पर नादरीन जो कि इंतहाई पसमानदा है, जहां पर गुर्बत है, बेरोजगारी है, वहां पर लोगों को एक हंटिंग के लिए, अफगान हंटिंग के लिए छोड़ दिया, अफगान हंटिंग के लिए। तो अब जो भी मुझे खुद बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप पठान लगते हैं, दो कि मैं कश्मीरी हूं,
کہ اب بھائی پٹھان لگتے ہیں تو ہم سب کو یہاں پر لکھنا پڑے گا کہ بھائی میں افغانی نہیں ہوں، چونکہ اب افغان ہنٹنگ پر یہ عوام نہیں، وہ عوام ناظرین جنہیں پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن یا میڈیا یا پولیٹیکل پارٹیز فیڈ کر رہی ہیں کہ بکرے کی سیری کے اوپر جناب جادو ہو جاتا ہے، اور جاوید جیدہ جیسے کہا بکرے کی زبان ادھر سے باہر نکالی اور نیچے سے خاک نکل آئی، او جی وہ گڑیا پڑی ہوئی تھی اور گڑیا کے اندر اس نے کیلیں ڈالی ہوئی تھی اور وہ کیلیں ایسے 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 کر رہی تھی، او جی عمران خان اس کے فیصلے، وہ عمران خان یعنی آپ اچھا یہ پتہ نہیں ناظرین، ایک تو یہ کھنس میں اظہار ہے، انہیں پتہ ہی نہیں عمران خان کون ہے، اور یہ جو انہوں نے ناظرین بہت بڑے بڑے ابے بھی بنائے ہوئے ہیں نا، وہ عمران خان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، وہ ایک آئیکن ہے، لیجنڈری پرسنالٹی، وہ ایک ہیرو ہے، وہ ایک گلوبل سٹیچر کا بندہ ہے، اس کا ایک وزڈم ہے، اس کی ایک لیڈرشپ ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کا کرزما ہے، اس کی ایک ریزسٹنس ہے، اس کی ایک لیگیسی ہے جو اس بندے نے چھوڑی ہوئی۔ آج یہ آ کر ناظرین پاکستان کے اندر سمجھا رہا ہے کہ کنڈیاں کھلی کڑک کڑک کر کے اندر بکرے کی سیری تھی، اور بکرے کی سیری یعنی تو پنجاب کے اندر ناظرین لوگوں کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا جو ہنٹ کرے گا، افغانی کو ڈھونڈے گا، ہنٹ کرے گا، تو آپ نے ہمارے پورے کے پورے پٹھانوں کو ناظرین ولنریبل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین اب ٹیلی فون آئے گا، ہیلو جی میں فلانی دکان سے بول رہا ہوں، یہاں پر افغانی دودھ لے رہا ہے، پہنچو پہنچو پہنچو، پولیس پہنچو، اور دودھ کی دکان میں افغانی کدھر بیٹھا، ہوٹل کے اندر افغانی بیٹھا ہوا ہے، پہنچو، گھر کے اندر افغانی بیٹھا ہوا ہے، افغانی جناب یہ باہر افغانی برگر بیچ رہا تھا، جی میں افغانی بندے نے لکھا ہوا افغانی برگر، یہ افغانی ہے، پکڑو انہیں۔ دس از ہاؤ ہم ہنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں لوگوں کو، دس از ہاؤ ہم 10,000 پہ لے کر ناظرین ایک شغل ایک بندر تماشا پاکستان کے اندر لگا رہے ہیں۔ یہ ہماری پالیسی ہے نیشنل لیول کی، اور یہ ہمارے نیشنل لیول کی ڈیبیٹ ہے کہ بشرا بی بی جادو کر دی سی۔ ناظرین اگر ویسے سچ میں اگر اسے تھوڑا بہت آتا ہو نا تو کم از کم ناظرین ایک گڑیا ضرور لے یا گڈا ضرور لے ناظرین، اور اس کے اندر تمام تر صحافیوں کے نام لکھے، اتنی بڑی پیچھے سے ناظرین یہ میرے خیال میں تمام تر کیلیں ایک دفعہ that's stupid, that's foolish, that's obnoxious, pathetic قسم کی ٹیلی ویژن کے اوپر کمنٹری ہو رہی ہے، اور یہ باقاعدہ سے اس کو سیریس لیا جا رہا ہے۔ اسد ترک صاحب نے جس چیز کی طرف ناظرین اشارہ کیا ہے وہ بڑی ایک جاندار چیز ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس ٹائم کے اوپر آ کر یہ کیوں کیا جا رہا ہے، چونکہ ایک بڑے لمبے ٹائم سے یہ مہم تو چلائی جا رہی تھی، یہ اس لیے بھی کیا جا رہا پاسبلٹی ہے چونکہ اس کے اندر ناظرین پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس، اچھا اس ایجنسی کو، اس کی ساکھ کو بھی ناظرین ملائن کیا جا رہا ہے، اس کی ساکھ کو بھی ڈسریسپیکٹ کیا جا رہا ہے، پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی ڈسریسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک خاتون کو فیڈ کر رہی تھی اور اسے یہ سمجھا رہی تھی، بہلا رہی پھسلا رہی تھی، ایک پرائم منسٹر کے خلاف اسے استعمال کر رہی تھی۔ تو یہ بھی ناظرین باقاعدہ سے کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف شاید کوئی فیصلہ آنے والا ہے یا فیض کے حوالے سے ایک مہم بنانی ہے، لہذا دیٹس وائی ایک ایسا ماحول پاکستان کے اندر سیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ناظرین جنرل فیض صاحب ہوں یا جنرل باجوہ صاحب ہوں، انہیں عبرت کا پاکستان کے اندر نشان بنانا چاہیے، انہیں باقاعدہ سے ان کا ٹرائل اوپن ہو اور انہیں ان کے اوپر ناظرین جادو کرنیوں کو یا جادو گھروں کو آ کر چھوڑا جائے کہ ان کے اوپر جادو کرو۔ تو یہ ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ جناب آپ نے افغانیوں کو ہنٹ ڈاؤن کرنا ہے اور آپ نے 10,000 پہ آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب نے گفتگو اور بات چیت کی ہے اور یہ انہوں نے دھیر میں کی۔ ایک بات ناظرین سمجھیں کہ سہیل خان آفریدی کھل کر بات چیت کر رہا ہے، سہیل خان آفریدی اس مائنڈ سیٹ کو ہٹ کر رہا ہے، سہیل خان آفریدی اس کور کو ہٹ کر رہا ہے، اس ایشو کو ہٹ کر رہا ہے ناظرین جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ لیکن سوال ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی 6 دفعہ سہیل خان آفریدی کو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر واپس بھیجا گیا، ایک CM کو ڈسریسپیکٹ کی گئی، اس کے عہدے کی ڈسریسپیکٹ ہے، اس نوجوان کی ڈسریسپیکٹ ہے۔ تو سہیل خان آفریدی ناظرین پبلک میں جا کر سوال تو پوچھ رہے ہیں بٹ سٹل پالیسی نہیں ہے، دا پالیسی از مسنگ۔ سہیل خان آفریدی صاحب ناظرین یہ بات چیت تو کر رہے ہیں کہ ڈرون سٹرائک نہیں ہونے دوں گا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس کے باوجود ڈرونز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود سٹرائکس ہو رہی ہیں، پالیسی از مسنگ۔ بریلینٹ آپ نے جرگہ کیا، بریلینٹ آپ نے کابینہ کی جو پہلا اجلاس کیا اس کے بعد جو فیصلے کیے، بریلینٹ، ویل ڈن، زبردست، اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں، ان چیزوں کی طرف جائیں۔ سہیل خان آفریدی نے آج جو بات چیت کی انہوں نے کہا یار یہ ساری خود ساختہ جنگ ہے، یہ خود ساختہ کارروائیاں، انہوں نے ایک سخت ترین بات چیت کی، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہا گیا کہ وادی تیرا میں دہشت گرد تھے اور ہم نے وہاں پر سٹرائک کی، انہوں نے کہا 21 لوگ مرے، کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وادی تیرا میں ایک شادی ہال کے اوپر یا جو شادی ہو رہی تھی وہاں پر ڈرون سٹرائک کی گئی، کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ ہمارے پختونوں کا، پختون عوام کا خون چوس رہے ہیں، یہ ہمارے خلا میں مار رہے ہیں، یہ کرمنل ایکٹ ہے جو کہ ہمارے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جرگہ بلایا، ایک چھت کے تلے تمام تر پختون پولیٹیکل پارٹیز یا تمام تر دھڑے پختونوں کے آ کر یہاں پر بیٹھے، اور بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ہم امن و امان کے حوالے سے کوئی حل نکالے، سولوشن نکالے۔ ہمارے 2 مہمان انہیں اس کے بعد غائب کر لیا گیا، انہیں اس کے بعد اٹھا لیا گیا، اب وہ کدھر ہیں ابھی تک ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری پختونوں کی چند روایات ہیں، ہماری اخلاقیات ہیں، ہمارا زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، ہمارے یہاں دشمن بھی آ جائے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی اٹھایا انہوں نے کہا بڑی بے غیرتی کی ہے انہوں نے، اور ہم انہیں اس طرح سے نہیں جانے دیں گے، ہم انہیں اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے، میری توہین کی جا رہی ہے، مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو بہت ہی فائری، بہت ہی کلیئر، بہت ہی سخت قسم کی گفتگو، اور ڈائریکٹلی وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے
انتہائی سخت قسم کی گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. اب گفتگو تو ناظرین سخت ہے, پالیسیز بھی سخت نظر آ رہی ہے, لیکن ایک مسئلہ جو اس ملک کا ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے, اس ملک کا مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ایک پبلک عوامی لیڈر, ایک پبلک لیڈر اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے, اور جب تک وہ لیڈر جیل کے اندر موجود ہے تب تک اس ملک کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وہ عوامی لیڈر باہر آئے گا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, اور اس کا ان پٹ ہوگا, تبھی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, تبھی آپ کو چیزیں سلولی ریفارم ہوتے ہوئے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گی. وی نیڈ اے پالیسی جو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہو, کلیئر کٹ پالیسی. ناظرین صدیق جان صاحب نے ایک بڑا اچھا انٹرسٹنگ ویلوگ کیا. انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی صاحب بصد احترام 7واں آسمان بھی دکھاتے ہیں, 6واں بھی, اور انہوں نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وہ احتجاج نہیں کرتے. لیکن آپ کو کوئی بھی چیز پریکٹیکلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. یعنی اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جس دن آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی اگلے دن جا کر جناب ہم یوم سیاہ, بھائی اگلے دن یوم سیاہ بنائیں یا یوم پیلا بنائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کیسی ترمیم ہونے والی ہے, اب 2 دن پہلے آپ کرائسس کریٹ کریں, آپ ایک کڑمس ڈال دیں, آپ ایک کرائسس ڈال دیں, آپ احتجاج کی کال دے دیں, آپ پروٹیسٹ کر لیں, آپ پریس کانفرنسز کریں, آپ ٹی وی پر آ کر بات چیت کریں, آپ سوشل میڈیا کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں پریس, یہ آرام کے ساتھ نہ پہلے مکھن میں سے جس طرح سے بال نکالا, آپ پہلے اس طرح سے کر لیں ترمیم جب ہو جائے گی تو اگلے دن ہم کہیں ایسے دستور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تو میں بھی ایسے دستور کو میں نہیں جانتا. تو انہوں نے ٹھیک نشاندہی کی تھی کہ بھائی پریکٹیکلی آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. اب محترم ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب ہیں, 6 دفعہ انہیں ڈس ریسپیکٹ کیا گیا, نہیں ملنے دیا جا رہا لیڈر کے ساتھ. آپ کے کورٹ کے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دی جا رہی. آپ کوئی عام بندے نہیں ہیں, آپ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہیں, آپ ایک ایگزیکٹو ہیں, آپ کے پاس ایک آئینی قانونی پوزیشن ہے, آپ کی ایک ریسپیکٹ ہے, آپ کا ایک سٹیچر ہے, اور اس کی ڈس ریسپیکٹ کی آپ کے عہدے کی ڈس ریسپیکٹ کی جا رہی ہے. بٹ پالیسی دیٹ شوڈ بی دیئر وہ مسنگ ہے بدقسمتی سے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.